یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہارا لہجہ بھی میرے رسول کے لہجے سے بلند نہیں ہونا چاہیے، تمہاری آواز بھی میرے رسول کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی تو عمل ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تم سمجھو گے ہم نیکوکار ہیں، لیکن لٹ جائے گا اگر تمہارا لہجہ بھی میرے رسول کے لہجے سے بلند ہو گیا۔ اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ ہے کہ یہاں لہجوں کو سنبھال کے بات کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے ادب سکھائے گئے ہیں، یہاں لفظوں کا چناؤ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور پھر یہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی، اور یہ حکم حضور کے وصال کے بعد بھی امت پہ نافذ العمل ہے۔ حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے گوشے میں بیٹھا تھا تو کسی نے مجھے کنکر مارا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو میں اٹھ کے ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے ان کو کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے مجھے کنکر کیوں مارا ہے؟ تو وہ کہنے لگے وہ دو آدمی جو بیٹھے ہیں اور بلند آواز سے بات کر رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ۔ تو میں ان کو بلا کے امیر المومنین کے پاس حاضر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا تم اگر اہل مدینہ سے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، تم بلند آواز سے بول رہے ہو، جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے؟ تو یہاں تو اپنے لہجے کو بھی پست رکھنا پڑتا ہے۔ امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کی کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی ہو۔ یہ محبتوں کا عالم ہے، یہ عقیدتوں کا عالم ہے۔ ہارون رشید کا دربار ہے، حضرت امام مالک جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں تو بات چلی کدو شریف کی، تو کسی نے کہا مجھے پسند نہیں، تو امام مالک نے تلوار کھینچ لی۔ اللہ اکبر! کہا جو چیز رسول اللہ کو پسند ہے تجھے پسند نہیں ہے؟ علامہ اقبال علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی یہ کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے میلے تھے، میں تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ عقیدتوں کا لہجہ ہے، یہ محبتوں کا انداز ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت اصلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ حضور کی سواری کا کجاوا کستے تھے، اور جب قافلہ پڑاؤ کرتا تو کجاوا کھول دیتے۔ یہ ڈیوٹی انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ ایک سفر میں جب پڑاؤ کیا اور رات کو قیام ہوا تو انہیں حاجت غسل ہو گئی۔ صبح یہ پانی گرم کرنے کے لیے کہیں سے لکڑیاں لائے، کیونکہ شدت کی سردی تھی اور پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ تو جب قافلے کے کوچ کے لمحے قریب آ گئے تو صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے کہا کہ ایسے کرو، انصاری صحابی سے، کہ آج حضور کی سواری کا کجاوا تم کس دو۔ انہوں نے حضور کی سواری کا کجاوا کس دیا اور یہ غسل کر کے اپنی سواری کو تیز تیز دوڑا کر کے قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جو ہی ان کی سواری حضور کی سواری کے قریب آئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور مسکرائے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور مسکرائے اور فرمایا اصلح، آج کجاوا بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا۔ عرض کی حضور میں نے کسا بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا تم نے کیوں نہیں کسا؟ عرض کی حضور میں طہارت پہ نہیں تھا، اور میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بے وضو ہاتھ لگاؤں۔ یہ عقیدتوں کا روپ ہے، یہ محبتوں کے رنگ ہیں جو اہل محبت کو ہم دیکھنے کو ملتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے لیے یہ امت کے جذبات ہیں۔ حضور علیہ السلام کے حوالے سے کوئی میلا لفظ، کوئی ٹیڑھا لفظ اور کوئی جو ہے وہ اونچا لفظ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ ہے۔ عزت بخاری کا شعر ہے، اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا۔ یہاں تو اہل محبت سانسوں کو روک کے آتے ہیں کہ وہ سانسوں کا شور بھی خلاف ادب سمجھتے ہیں۔